قربانی کے جانور ان میں جو ہے یہ بھینس یا کٹا جو ہے یہ موجود نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس جانور کا تصور نہیں تھا. عرب کے اندر یہ جانور اس وقت بھی نہیں پایا جاتا تھا اور آج بھی نہیں ہے. 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی حج کے دوران جو ہے وہ کٹے کی قربانی نہیں کی جاتی, بھینس کی قربانی نہیں کی جاتی. اگر یہ کٹے کی قربانی یا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں, اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ 4 چیزیں سمجھیں. ایک ہوتا ہے قرآن, ایک ہوتا ہے حدیث, تیسرا ہوتا ہے اجماع اور چوتھا ہوتا ہے قیاس. کسی مسئلے کو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ چیز جائز ہے, ناجائز ہے, حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کا سب سے پہلے چیز ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز قرآن میں ہے کہ یا نہیں. اگر وہ چیز قرآن میں نہیں ہے, اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, تو اس کو پھر ہم حدیث کے اندر تلاش کرتے ہیں. اگر وہ حدیث کے اندر بھی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اجماع میں دیکھتے ہیں, اور اگر وہ اجماع میں نہیں ہے تو چوتھی چیز ہے اس کو ہم قیاس کے اندر دیکھتے ہیں. اگر چاروں چیزوں کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو اس کو ہم رد کر دیتے ہیں. اگر چاروں چیزوں میں سے کسی کے اندر کسی میں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کو ہم لے لیتے ہیں, تو اسی کو ہم کر دیتے ہیں یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے. تو بھینس کی قربانی کا جو ذکر ہے یہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, لیکن اجماع اور قیاس سے ثابت ہے. اجماع سے بھینس کی قربانی کرنا ثابت ہے, اس لیے اس کی قربانی جائز ہے. اور اجماع یہ مسئلے کے اعتبار سے اور قیاس یہ شریعت کا ایک حصہ ہے. اجماع اور قیاس شریعت کا ایک حصہ ہے. اگر ہم بھینس کی قربانی کو نہیں مانیں گے تو گویا ہم اجماع اور قیاس کی مخالفت کر رہے ہیں, اور اجماع اور قیاس کا ثبوت قرآن سے ہے, اور اس کا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں صرف گائے کا ذکر ہے, بھینس کا ذکر نہیں, اس کا قربانی ہم نہیں کر سکتے, تو میرے بھائیو بہت ساری چیزیں, بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تو کیا وہ چیز ناجائز ہے؟ پہلے بلکہ غیر مقلدین حضرات ہمیں یہ بتا دیں, آپ کے پاس جو موبائل ہے جیب کے اندر اس کو نکال دیں, اس کا تو ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آج کل زمانہ عام ہو گیا, کمپیوٹر ہو, موبائل ہو, ان ساری چیزوں کو قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے, تو یہ چیزیں بھی نکال لی جائے. اسی طرح آپ اگر کہتے ہیں کہ بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو آپ بھینس کا گوشت قربانی کے اندر ناجائز کہتے ہیں. لیکن اور مارکیٹ میں جب بقرعید گزرنے کے بعد بھینس کا گوشت ملتا آپ خوب کھاتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھینس کا گوشت نہیں کھاتے ہیں تو آپ تو بھینس سے نکلنے والی چیز دودھ ہو, مکھن ہو, گھی ہو, یہ استعمال کرتے ہیں. یہ کیسے حلال ہو گیا؟ اگر بھینس حرام ہے, ناجائز ہے, تو گھی, مکھن, دودھ یہ بھی تو ناجائز اور حرام ہونی چاہیے. اس کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری چیز زکوٰۃ کے اعتبار سے, زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر ہم گائے کی زکوٰۃ 30 کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر ایک زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے. تو اب بھینس کا زکوٰۃ ہم کیسے نکالیں؟ بھینس کا زکوٰۃ بھی تو گائے پر قیاس کر کے نکالتے ہیں کہ جس طرح گائے کا 30 پر زکوٰۃ ہے, اسی طرح بھینس اگر کسی کے پاس 30 ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح آپ اس کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ سعودی اور عربیہ میں اس وقت بھینس نہیں ہوا کرتا تھا, بھینس نہیں تھا, اس وجہ سے اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے. لیکن جو چیزیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا, موبائل ہو, ٹیلی فون ہو, کمپیوٹر ہو, یہ ساری چیزیں نہیں تھا, لیکن یہ ساری چیزیں جائز ہونا, اس کا حلال ہونا اجماع اور قیاس سے ثابت ہے. تو گویا اجماع اور قیاس بھی شریعت کا ایک حصہ ہے, تو ہم اسے ماننا چاہیے. اس لیے کھلے عام پر یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے, یہ بہت بڑی